بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب تربیت کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے پروگرام مہمان گرامی جناب فضیلت الشیخ مولانا حضرت طاہر حسین اطہر حفظہ اللہ قرآن و سنت بیان کرنے کے لیے تشریف فرمائے۔ إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا عملا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جس خالق و مالک کی توفیق کے ساتھ ہم اس کے گھر کے اندر شب تربیت پروگرام کے سلسلے میں تشریف فرما ہے، اللہ سے ابتدا کے اندر ہی دعا کرتے ہیں کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور میں سفر میں بھی ہوں، اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا یہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ مالک جیسے آج یہاں اکٹھے ہیں نا سارے، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے میرا انتظار بھی کیا، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر بھی ایسے اکٹھا فرما دینا۔ اللہ کی حمد کے بعد بے حساب درود السلام کل کائنات کے سردار خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں اور پروگرام بھی شب تربیت کا ہے اور غالباً پوری رات کا پروگرام ہے یا مغرب سے عشاء، شب کو رات کو ہی کہتے ہیں۔ الحمدللہ اگر میں 12 گھنٹے کا سفر کر کے آ گیا ہوں تو الحمدللہ 2-3 گھنٹے میں انشاءاللہ بول سکتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بھی بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جو بھاگ جائیں گے انشاءاللہ بیٹھیں گے الحمدللہ۔ اللہ آپ کا جذبہ، محبت، آپ کا پیار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بھائیو، انسان سوچتا اور ہے، ہوتا اور ہے۔ میں 7:30 بجے سے بیٹھا ہوں اور 7:45 بجے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ حالات و واقعات آپ کے سامنے، میرا ذہن تھا کہ میں 2-3 بجے پہنچ جاؤں گا، آرام بھی کر لوں گا، لیکن ہماری حکومتوں نے، ہماری پوزیشن نے یہ پاکستان کو خرابستان بنا دیا ہے، لڑاکستان بنا دیا ہے، جگہ جگہ راستے بند ہیں، جلوس ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے۔ سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ کامیاب ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے گاڑی کے ریس کو تیز کر دینا ہے، یہ ہے تقوی، کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ریس تیز کر دینی ہے، اور جس چیز سے مالک نے روک دیا ہے بریک دبا دینی ہے، پھر وہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ دیکھے تم میں سے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. ہر بندہ. اللہ کہہ رہا ہے، میں تو اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے کیا کر رہے ہو. آج ہے، اللہ نے کل کو قیامت کہا ہے، یعنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو. آخرت کے لیے میری فکر کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، کیا جستجو ہے. میری جستجو کیا ہے، آپ کی جستجو کیا ہے. اللہ کہتا دیکھو تو صحیح. پھر آگے اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر، اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے. ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ کو ساری خبر ہے کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. باخبر بھی ہے، خبیر، اور تعملون، جو تم عمل کرتے ہو وہ جان بھی رہا ہے. کیا کوئی بیٹھا کیا کر رہا ہے، موبائل کون یوز کر رہا ہے، اللہ کو خبر بھی ہے، اللہ جان بھی رہا ہے سب کچھ. اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دنیا والو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. اس لیے بھائیو، میرا ہر کام، آپ کا ہر کام اللہ باخبر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا، آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ زندگی صرف یہ 3 دن کی ہے بس. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زندگی صرف 3 دن کی ہے. حضرت انسان جو گزر گیا ہے نا کل، وہ تو گزر گیا ہے، اور ایک کل جو آنے والا ہے وہ پتہ نہیں تیری زندگی میں کل ہے یا نہیں. کل کس نے دیکھی ہے. حضرت انسان، تیرے پاس صرف آج کا دن ہے، اور آج ہمارے پاس صرف آج شب ہے، آج شب تربیت ہے ہمارے پاس. صرف اس کے اندر جو کرنا ہے کر لے بس. صرف زندگی یہی 3 دن ہے. ایک گزر گیا، وہ گزر گیا، جیسا بھی گزرا. آنے والا وہ پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں. اور آج کا یہ دن، آج کی یہ گھڑی، آج کی جو یہ رات ہے، اس کے اندر میرے بھائیوں آج ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کی بھی آمد ہے. اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہم سب کو رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرما دیں. پتہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، 6 مہینے دعا کرتے اللہ کے سامنے، اللہ رمضان نصیب کر دینا. 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کے فقیر بن جاتے، اور جب رمضان نصیب ہو جاتا رمضان کے روزے رکھ لیتے، سحریے، افطاریے، تراویح، قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد گزرنے کے بعد 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. توجہ بھائیو، کہ اللہ قبول کر لے ہمارا یہ کام. اللہ 1 مہینے کی محنت اللہ تو قبول کر لے. اس لیے بھائیو ہم یہاں بیٹھے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف کیا ہے، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا داتا، ہمارا خالق، ہمارا حاجت روا غوث اعظم ہماری اللہ کی ذات ہے، وہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور آپ سے بھی راضی ہو جائے. بس یہی کچھ زندگی کے اندر ہے. اور میرے بھائیوں، اگر صحابہ کی زندگی دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، انہوں نے راضی اللہ کو کیا. تھوڑے سے وقت میں انہوں نے نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے. اور میں تذکرہ یہاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، محبت سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آواز نہیں آئی، صحابی کا نام ہے.
واہ واہ صحابہ کرنے والے الحمدللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑا نام حدیث کے اندر 5373 حدیثیں بیان کرنے والے محدث شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بھائیو ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہتے. کس لیے کہ نبی کی منہ سے جو بھی بات نکلے وہ ابو ہریرہ یاد کر لے, وہ ابو ہریرہ لوگوں کو سنائے. یہی بھوک لگی ہے پھر بھی نبی پاک کے پاس بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. مجھے واقعہ یاد آ گیا ان کی زندگی کا. ایک دفعہ نا اتنا بھوک نے ستایا ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. باہر نکلتے ہیں ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر مجھے اس آیت کی تفسیر تو بتا دے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. کھانے کے بارے میں کہ ابو بکر مجھے اس آیت کا تھوڑا سا مطلب سمجھا دو. ابو بکر آگے گزر گئے, سمجھا نہ سکے. اللہ اکبر. عمر فاروق گزر رہے ہیں, بھوک لگی ہے ابو ہریرہ کو. عمر مجھے اس آیت کا مطلب تو سمجھا دو, مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھا دو, مجھے اس آیت کی تفصیل کا علم نہیں ہے. عمر کو سمجھ نہ آئی, عمر آگے گزر جاتے ہیں. نبی پاک آ جاتے ہیں, محمد بہار پیدا کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی مجھے اس آیت کی تفسیر تو سکھا دے, مطلب بتا دیں. اللہ کے نبی ابو ہریرہ کو گھر لے جاتے ہیں, کھانا کھلا دیا. فرمایا یہ ہے اس آیت کی تفسیر. کھانا مانگ رہے تھے, بھوک لگی ہوئی تھی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, کھانا کھلانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں بات کرنے کا مقصد, اللہ کے نبی کے پاس صرف 4.5 سال 6 ہجری کو مسلمان ہوئے ابو ہریرہ, 6 ہجری کو, اور اللہ کے نبی کے پاس صرف 4.5 سال کا عرصہ گزارا ہے اور 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں, امت کو سکھائی ہیں. اور ایک دن نا حدیث پڑھا رہے ہیں, کلاس لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نبی کے صحابہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. ابو ہریرہ نے, شاگرد پوچھتے ہیں سر جی کیا ہو گیا, آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہنے لگے مجھے اپنا وقت یاد آ گیا. ابو ہریرہ کو اپنے وقت یاد آ گیا کہ ایسا وقت تھا ابو ہریرہ ایک عورت کا غلام ہوا کرتا تھا, وہ عورت بچا ہوا کھانا مجھے کھلایا کرتی تھی. آج ابو ہریرہ نبی کے مصلی کے بیٹھ کے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ پڑھا رہے ہیں. اور کیا کہا, الحمدللہ الذی کفاما, کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ابو ہریرہ کو اس دین کی وجہ سے عزت دی ہے. اور بھائیو دین کی وجہ سے عزت ملے گی, نماز کی وجہ سے عزت ملے گی. اگر بلندیاں چاہتے ہو نا اسلام والے بن جاؤ, شان و شوکت چاہتے ہو نا قرآن والے بن جاؤ, عظمتیں چاہتے ہو نا حدیث والے بن جاؤ. ابو ہریرہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اسلام کی وجہ سے عزت سے نوازا, دین کی وجہ سے مجھے عزت سے نوازا. اور وجعل ابا ہریرہ اماما, آج ابو ہریرہ کو امام بنا دیا. ابو ہریرہ 4.5 سال نبی پاک کے ساتھ گزارنے لگے. یہ وقت گزرا ہے. اور اصل بات کی طرف آتا ہوں, فکر آخر, آخری وقت ہے. بھائیو ایک دن میرا بھی آخری وقت ہونا ہے, آپ کا بھی آخری وقت ہونا ہے. فکر آخرت کر لیجئے.
ابو ہریرہ روئے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کوئی بچوں کی فکر ہے؟ کیوں آنکھوں میں آنسو ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، مجھے اگلے سفر کی فکر ہے۔ ابو ہریرہ کا اگلا سفر بہت زیادہ ہے، لیکن ابو ہریرہ کے پاس ذات راہ بہت کم ہے، ذات راہ کم ہے، اور نبی کا صحابی ہے، شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا نام ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کا سفر لمبا ہے، سامان تھوڑا ہے۔ میں بھی غور کر لوں بھائیو، میرے بزرگوں، مانسیرا والو، تم بھی غور کر لو کہ ہمارا سفر آخرت کا سامان کتنا میں نے جمع کیا ہے، آپ نے کتنا جمع کر لیا ہے، کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، کتنے صبح و شام کے اذکار کرتے ہو، کتنی دین کے لیے تگ و دو کرتے ہو، کتنی کوشش کرتے ہو۔ دیکھیے تو صحیح، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ساتھ صرف 4 سال کا عرصہ گزارا ہے، آج ہماری زندگی گزر گئی ہیں، 40 سال ہو چکے، 50 سال ہو چکے، ہمیں نماز صحیح نہیں آتی، ترجمے کے ساتھ نماز نہیں۔ 15 دن قبل کی بات ہے، ایک نا میرا دوست مجھے ملا، کہنے لگا طاہر صاحب ایک بات بتاؤں، پھر چپ کر گیا، کہنے لگا مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے؟ کہنے لگا نماز، جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، مجھے اس کا ترجمہ آج آیا ہے، آج مجھے ترجمہ ہے، 45 سال عمر ہے، نماز ترجمے کے ساتھ نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہاں اس شب تربیت کے اندر یہ ڈاکٹر ضیاء صاحب کو کہوں گا، انتظامیہ کو کہوں گا کہ سارے نمازی نماز سیکھیں، ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ رمضان آ رہا ہے، یہ کام تو کر گزرے نا رمضان کے اندر، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے، تو نماز ترجمے کے ساتھ سیکھیے، اللہ کی قسم، پھر نماز کے اندر لطف بھی آئے گا، نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا، نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، پتا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی قسم، کعبہ کے امام قرآن پڑھتے پڑھتے پتہ کیوں روتے ہیں؟ انہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے، انہیں پتہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تو جزا کے دن کا مالک ہے۔ ان کے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں، ہم روتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، جب ہم اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں گے نا، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم روتے ہیں دوستوں کے سامنے، ہم روتے ہیں ساتھیوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے۔ اللہ کی قسم، اور میرے بھائیوں، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، صرف اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ حالات سنوار دے گا۔ بات کر رہا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کا صحابی ہے، اللہ کی قسم فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، سعد یہ ہے تحرکت لہ العرش، کہ جس کی موت پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ 4 سال کی محنت ہے، آج 40 سال ہو چکے، نماز درست نہیں ہے، نبی کا صحابی جا رہا ہے، وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحرکت لہ العرش، اللہ کے عرش نے حرکت کی ہے، اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ ان کی والدہ روتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ سعد رو رہی ہے. اللہ کے نبی اور نوجوانوں گھر جاتے ہیں. سعد کو پتہ کیا کہا کہ سعد کیوں رو رہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ سعد ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہے عثمان کے اوپر، کہ سعد کے عمل اللہ کو اتنے پیارے لگتے تھے. اللہ آسمانوں کے اوپر سعد بن معاذ کے عملوں کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. یہ تھے نبی پاک کے صحابہ، اور اللہ اکبر، آخرت کی فکر ان کے اندر اتنی زیادہ تھی، تڑپ ان کے اندر اتنی زیادہ تھی. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے، آخرت کی فکر. اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں لے گا، وہ ہمیں دے کے جائے گا. سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے. اور حاصل کیجئے، دلوں کی پاکیزگی اختیار کر لیجئے. دل پاکیزہ ہوں گے نا، اللہ کی قسم روزہ رکھنے کے اندر بھی لطف آئے، لذت محسوس ہوگی اگر ہم دلوں کی صفائی کریں گے. صرف ایک حدیث سنا کے نا بات ختم بھی کرنی ہے. آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے دعا کر دیں، اللہ ہم سب کو جہاں اکٹھے بیٹھے ہیں نا، اللہ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ اکٹھے مکے مدینے کا سفر اکٹھا نصیب فرما دے. اللہ جو آمین آہستہ کہیں وہ لیٹ ہو جائیں. آمین تو محبت سے کہیں، کوئی پابندی تو نہیں آمین کہنے سے معاشرے میں، شاید کوئی ڈی پی او نے پابندی لگائی ہو. پھر ذرا محبت سے کہیں گے یا اللہ سب کو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنی ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نبی پاک کے میزبان بھی ہیں. میرے بھائیوں، نبی پاک کے میزبان مدینے کے اندر. اور میرے بھائیوں، آپ آئے نا مسجد کے اندر، بات ایک دو اور ایڈ کر دیں. اللہ کے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد آتا ہے نا وضو کر کے آتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، فاللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، فَهُوَ الزَّائِرُ اللَّهِ، مسجد سے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے. آپ کون ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کی قسم آپ مسجد کی انتظامیہ کے مہمان نہیں ہیں، ڈاکٹر ضیاء صاحب کے مہمان نہیں ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں. فَهُوَ الزَّائِرُ اللَّهِ، آپ اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. اور اللہ کے مہمانوں، اللہ کے مہمان ہیں آپ. اور یہ مسجد زیارت گاہ ہے، یہاں اللہ کی زیارت ہونی ہے. اللہ کی زیارت کے لیے آپ آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے مہمان ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حق بنتا ہے نا. حدیث کے لفظ ہے کہ اپنے آنے والے مہمان کی تکریم کرے. ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، کتنی تکریم، کتنا موسٹ ویلکم کرتے ہو، مرحبا، جی آیا، صدقے، بخیر راغلے، بڑے پیار محبت کے لفظ بولتے ہو. اور اللہ کے گھر میں بیٹھے محبت کے ساتھ، اللہ کے میز مہمان بنے. اللہ آپ کا میزبان ہے، اور اللہ کی مہمانی کے بڑے بڑے محبت والے انداز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے نا، روزی کا باکوفیہ، اللہ اس کے رزق کا بھی ضامن ہے، اور اللہ اس کے سارے غموں کا بھی ضامن بن جاتا ہے. آج کہتے ہیں مسائل بڑے ہیں، پریشانی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے. اللہ کی قسم آ تو صحیح مسجد کے اندر، آ تو صحیح مسجد ابو ہریرہ کے
اندر آ کے قیام کر تو صحیح، شب بیداری کر تو صحیح، اعتکاف بیٹھ تو صحیح۔ اللہ کی قسم یہ مساجد کیا ہے؟ یہ جنت کے باغ ہیں، یہاں اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے مہمان بن کے آتے ہو۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا بتا دوں، صحابہ جب مسجد کی طرف آتے نا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے نا کہ ہماری نیکیاں زیادہ لکھ دی جائیں۔ یہ تھے نبی پاک کے صحابہ کے جذبات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کی طرف آنے والا فرمایا عاشا بخیر مات بخیر، زندگی بھی گزارے گا عیش کے ساتھ، خیر کے ساتھ گزارے گا، اس کو موت بھی آئے گی تو خیر والی آئے گی۔ ہاں اور زندگی اگر خیر والی چاہتے ہو تو مسجد کی طرف آنا شروع کر دو۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے پکے مہمان بن جاؤ۔ ایک مہینے کی تبدیلی نہیں، پوری زندگی کی تبدیلی کا ارادہ کر کے آنا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ یہ حالات بہتر کر دے گا۔ عاش بخیر ومات بخیر، موت بھی بڑی اچھی آئے گی۔ شیخ پورہ میں نا میرا ایک شاگرد، اس کا باپ بڑا بیمار ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اسے صحت عطا فرمائے۔ مجھے فون کیا، کہنے لگا شیخ محترم ذرا گھر میرے تشریف لے کے آئیں، میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ میں وقت نکال کے چلا گیا۔ اس نے جو مجھے بات بتائی نا، مجھے اس نے بات نے ہلا کے رکھ دیا۔ نمازی بندہ، مدرسے کے پاس اس کی دکان اور اذان کے بعد نماز پڑھنے والا، اتنی بیماریوں نے گھیر لیا ہے، آزمائش آ جاتی ہے نا، کہتا ہے طاہر صاحب نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نا میرا سینہ جکڑ دیا جاتا ہے، توفیق ہی نہیں ملتی۔ میں نے کہا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے آپ کے اوپر، شیطان کا حملہ ہے۔ پھر میں نے اسے وظائف بتائے، میں نے کہا یہ جو بھی اثرات ہیں نا آپ زیادہ سے زیادہ تحفظ پڑھیں، اللہ کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں۔ یہ آپ بیمار ہیں، شیطان حملہ کر رہا ہے آپ کے اوپر، یہ شیطان نہیں چھوڑتا، اللہ کی قسم شیطان نہیں چھوڑتا، دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ریاکاری پیدا کرتا ہے کہ انسان کو میں کسی نہ کسی طریقے سے دین سے دور کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائیو ایسا بھی بن جاتا ہے آخری وقت تک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پتہ ریاکاری سے کیسے بچا کرتے تھے؟ میدان جہاد میں قتال کر رہے ہیں نا، اللہ سے دعا کرتے اللہ اگر موت بھی آئے کسی کنارے کے اوپر آئے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا شیطان حملہ کرے گا اور میری شہادت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میرے بھائیوں آپ اللہ کے مہمان ہیں، میرے مہمان نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم جتنی دیر بیٹھے نا آپ اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی تکریم کرے گا، قیامت کے دن اللہ آپ کی عزت کرے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ آپ کو شان بھی دے گا، اللہ مقام بھی دے گا۔ حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے خالد بن معدان، اصل نام مشہور اپنی کنیت سے تھے، اور میزبان رسول، اور 81 سال انہوں نے عمر پائی ہے، اور 91 حدیثیں حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی پاک سے بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی حدیث انہوں نے اللہ کے نبی سے مسند احمد کی حدیث ہے، وہ سنیے اور ایمان تازہ کر لیجئے۔ اور اتنی عظیم حدیث ہے کہ پوری ہماری زندگی کا شیڈول بتا دے گی حدیث، اور سکون کا خزانہ ہے یہ حدیث، آخرت کا خزانہ ہے یہ حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں؟
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک عربی آتا ہے، ایک بندہ اللہ کے نبی کی طرف آ کے آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اذنی یا رسول اللہ. دوسری حدیث کے لفظ ہیں، آ کے اللہ کے نبی کو کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے کچھ مسئلے بتلا دو. اللہ کی قسم اگر ان لفظوں کے اوپر غور کر لینا فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کیسے کہ ہم نے جو بھی چیز سیکھنی ہے نبی سے سیکھنی ہے. آدمی آیا ہے، کیا کہا؟ علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے سکھا دیے مسئلہ. اس لیے بھائیو نماز بھی سیکھنی ہے تو نبی پاک سے سیکھنی ہے، روزہ بھی سیکھنا ہے نبی پاک سے سیکھنا ہے، حج بھی سیکھنا ہے نبی پاک سے سیکھنا ہے، ادھر ادھر کسی سے نہیں سیکھنا. علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کچھ باتیں سکھا دو. وَأَوْجِزْ، اور باتیں بھی مختصر سی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 باتیں بتائی ہیں اس آنے والے آدمی کو. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، آنے والے کو کہا کہ اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو، فَصَلِّ صَلَاةً مُبَدِّلٍ، نماز پڑھنی ہے تو آخری نماز سمجھ کے پڑھنی ہے. آنے والے کو بتلا دیا میری آپ کی زندگی کا شیڈول ہے، نصاب ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری نماز جب بھی نماز پڑھنی ہے، فجر پڑھی ہے تو آخری زندگی کی فجر سمجھ کے پڑھنی ہے. اللہ نے ظہر نصیب کر دی ہے تو سمجھو کہ میری زندگی کی آخری ظہر ہے. رمضان آ رہا ہے، ایسے محبت سے رمضان کا استقبال کرنا ہے، ایسی محبت سے روزے رکھنے، سحریاں کروانی ہے، افطاری کروانی ہے کہ شاید زندگی کا آخری رمضان ہو. فَصَلِّ صَلَاةً مُبَدِّلٍ، اور بھائیو نماز پڑھنی ہے، فرمایا آخری نماز سمجھ کے. اللہ کی قسم جب بندہ نماز سمجھے نا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر بندہ بڑے خشوع کے ساتھ پڑھے گا، بڑی محبت کے ساتھ پڑھے گا. کہہ دیا جائے نا یار تیرا آخری عمل ہے، جو مرضی کر لے، جیسی محبت سے کرنا ہے کر لے، تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ محبت سے کرے گا نا. اس لیے زندگی کا نصاب بھائیو کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آخری نماز سمجھ کے. فَصَلِّ صَلَاةً مُبَدِّلٍ، آج میری اور آپ کی نمازیں آپ کے سامنے ہیں. نمازوں کا خشوع اٹھ گیا، نمازوں کے اندر اللہ سے تعلق اٹھ گیا. بس ٹکرے لگا لی ہے، رکوع کر لیا ہے، پتہ نہیں ہے رکوع میں کیا پڑھا ہے، سجدے میں کیا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر میں اور آپ صحیح نماز پڑھنا شروع کر دیں نا بھائیو تو 90% بیماریاں دور ہو جائیں گی نماز کے ذریعے. ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ڈاکٹر زاہد صاحب کے پاس جانا نہیں پڑے گا آپ کو. اگر ہم نماز صحیح پڑھنا شروع کرتے، رکوع صحیح کرنا شروع کرتے، سجدہ کرنا صحیح شروع کرتے. اس لیے میرے بھائیوں آئندہ سے زندگی کا ایک شیڈول بنا لے. جب بھی نماز پڑھنی ہے نا، اللہ توفیق دے 5 وقت نماز پڑھنے کی، تو نماز آخری سمجھ کے پڑھنی ہے. آخری سمجھو کہ شاید یہ آج آخری رات ہو میری اور آپ کی، پتہ ہے کسی کو؟ کل کسی نے نہیں دیکھی. اس لیے بھائیوں رمضان آ رہا ہے، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھنی ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں آنے والا آیا، اللہ کے نبی علمنی، مجھے سکھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی نماز پڑھنی ہے آخری نماز سمجھ کے پڑھنی ہے.
دوسری بات فرمایا ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ کل تجھے اس گفتگو کا کوئی جواب دینا پڑے، عذر پیش کرنا پڑے، سوری کرنی پڑے، یار مجھ سے بات ہو گئی تھی مجھے معاف کر دے۔ ولا تکلم بکلام، ایسی بات نہیں کرنی، کسی کو ناراض کرنا نہیں، مسلمان کو ایسا بول نہیں بولنا کہ تیرا مسلمان بھائی ناراض ہو جائے، کل تو اس سے سوری کرتا پھرے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، ولا تکلم بکلام کہ تعتذر منہ غدا، کہ کل تو عذر کرتا پھرے۔ زندگی کے اندر ایسا نہیں کرنا۔ آج دیکھ لو، ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، مسلمان کو عزت کو اچھال رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہا، وہ آج تو سوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ولا تکلم بکلام، زندگی کے اندر ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ کل تجھے معذرت کرنی پڑے، تجھے سوری کرنی پڑے، ایسی بات کرنی نہیں ہے۔ اگر کوئی کر بھی لے تو خاموش ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان ہے نا، زبان سے کرنی ہے نا۔ اللہ نے زبان کی کتنی حفاظت کی ہے، 32 دانتوں کے ذریعے اللہ نے زبان کو بند کیا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان کی حفاظت ہی نہیں کرتے، گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عزت کو اچھال رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوسری بات کیا ہے جی کہ کوئی فضول گفتگو نہیں کرنی، ایسی بات نہیں کرنی کہ کل معذرت کرنی پڑے۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یاد ہے جی کہ نماز آخری سمجھ کے پڑھنی، ہر نماز یہ سبق ہے، آخری نماز سمجھ کے۔ دوسرا ایسی گفتگو نہیں کرنی رمضان کے اندر بھی زندگی بھر کہ کل معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری اور آخری بات پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْعَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، تو مکمل طور پہ نا امید ہو جا جو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر چیز ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہا کر، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھا کر، کسی کے مال کی طرف نہ دیکھا کر کہ یار مجھے دے دے گا، میری ہیلپ کر دے گا، آج یہی کچھ ہو رہا ہے نا، دیکھتا ہے کوئی امیر میری ہیلپ کر دے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ وَأَجْمِعِ الْعَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں مکمل طور پہ مایوس ہو جایا کرو، نا امید ہو جایا کرو۔ جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، دولت، اس سے نا امید ہو جا۔ اور کس سے امید لگانی ہے؟ صرف اللہ سے۔ کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں کی طرف امیدیں نہیں لگانی، لوگوں کے اوپر توکل نہیں کرنا، لوگوں پہ اعتماد نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں گے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہو جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کے اوپر توکل نہیں کرنا، خاندان کے اوپر توکل نہیں کرنا، برادری والوں کے اوپر توکل نہیں کرنا، رشتہ داروں کے اوپر توکل نہیں کرنا، ان کی دولت کی طرف نہیں دیکھنا، صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور یہ دعا یاد کر لینی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو کافی ہے، اللہ تو کافی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا حقیقت کے اندر، اللہ کو مانا ہی نہیں ہے اپنے حقیقت کے اندر۔ مان تو صحیح، اللہ کے سامنے رو تو صحیح، اللہ کے سامنے فریاد تو کر تو صحیح۔ میرے بھائیوں یہ 3 باتیں یاد کر لیں، یہ زندگی کا اپنا ایک شیڈول بنا لے کہ ہر نماز آخری نماز۔ دوسرا کون سا کام ہے جی؟
کہ ایسی بات نہیں کرنی کل معذرت کرنی پڑے، اور تیسرا کہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، لوگوں کے مال کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی فیصلے پہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے ہر وقت، اللہ کی رضا پہ۔ اور صبح شام کے اذکار کے اندر ہے نا 3 دفعہ بندہ پڑھے صبح، رضیت باللہ ربن، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ صبح ہوتی ہے مسلمان فجر پڑھتا ہے، فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اے میرے اللہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ شام کے وقت یہ 3 پڑھنی ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے اللہ میں ہر حال میں تیرے پہ راضی ہوں، اللہ مہنگائی ہے اللہ میں پھر بھی راضی ہوں، اللہ بیمار ہوں اللہ پھر بھی میں راضی ہوں، تنگ دست ہوں اللہ میں پھر بھی راضی ہوں، اللہ حالات خراب ہیں اللہ میں پھر بھی راضی ہوں، اللہ فرمائے گا تو دنیا کے اندر میرے ہر فیصلے پہ راضی رہا، آج رب میں تجھ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ راضی کر دے گا۔ آج لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، لوگوں کی دولت کی طرف نہیں دیکھنا، صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تسبیح پڑھتے رہا کرو، اللہ تو ہی کافی ہے۔ یہ حکمرانوں کی طرف نہ دیکھ، فلاں پارٹی آ جائے گی حالات بہتر ہو جائیں گے، فلاں پارٹی آ جائے گی، نہ حالات نہیں بہتر ہونے، حالات اسی وقت بہتر ہوں گے جب ہم کہیں گے حسبنا اللہ حسبنا اللہ، اللہ تو ہی کافی ہے، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کرنا پڑے گی، اللہ کی طرف جب ہم جھکیں گے اللہ کی قسم پھر اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ اور دوسری حدیث فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ ہاتھ اللہ پکڑے، اللہ کے نبی پکڑیں گے کہ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا تھا۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا تھا ابو ہریرہ دولت مند ہونے کا وظیفہ بھی یاد کر لیں، حدیث کا کوئی اثر ہے، دولت مند ہونا چاہتے ہیں نا سب کہ دولت مند اللہ دولت دے، اللہ سے مانگے اللہ پیسے دے، حج بھی کرے عمرہ بھی کرے، غریبوں کو بھی دے، سب کچھ اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، ابو ہریرہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا کر، وارضا بما قسم اللہ لک، گلے نہ کیا کر، شکوے نہ کیا کر۔ دکاندار ہے نا کاروبار، قاری صاحب حالات ہی ٹھیک نہیں، وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے، دیکھو سارا کچھ آپ کے سامنے، حالات خراب ہے۔ کسی نے کہا ہے جی 2 روٹیاں کھاتا تھا، ایک شروع کی ہو کسی نے، کوئی ہے بندہ کہ 2 روٹی کھاتا ہو، کہا جی حالات کی وجہ سے میں نے جی 1 روٹی شروع کر دی، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، سب الحمدللہ کھا رہے ہیں حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ورزا بما قسم اللہ لک، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا، جو بھی اللہ تیرے لیے، بیمار ہے اللہ میں راضی ہوں، تنگ دست ہے اللہ میں راضی ہوں، پریشان ہے اللہ میں راضی ہوں۔ فرمایا تکن اغنى الناس، تو جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے گا اللہ تجھے سارے لوگوں سے بڑھ کے دولت مند بنا دے گا۔ دولت مند بننے کا نسخہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کی کاوشیں انتظامیہ کی، ڈاکٹر ضیاء صاحب کی، سب کی کاوشیں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اکٹھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور اللہ اس کے آگے بھی اللہ جنت کے اندر
اللہ اپنی رضا بھی نصیب فرما دینا، اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرما دینا، اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا، اور اللہ وہاں جنت کے اندر حوض کوثر بھی نصیب فرما دینا۔ دعا یا رب لک الحمد، و محبت کے ساتھ پیار سے دعا مانگے بیماروں کے لیے، انتظامیہ کے لیے اور ملک کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب زاہد ضیاء صاحب کے والد محترم، اللہ کریم ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ کریم یہ بڑا پیارا پروگرام اللہ یہ ترتیب دیا گیا، اللہ سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے مہمان، اللہ تیرے مہمان تیرے گھر کے اندر بیٹھے، اللہ تو سب کی تکریم فرما، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ سب کی قیامت کے دن عزت فرمانا، اے اللہ سب کی بخشش فرما دینا۔ اللہ تیرے مہمان ہیں، اللہ یہ زیارت والی جگہ مسجد میں آئے ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ اللہ یہ تیرے فقیر بندے، اللہ یہ دعا کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں، اللہ لوگ برائی کے دروازے کھولتے ہیں، لوگ گندگی کے دروازے کھولتے ہیں، سود کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ آج انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ دعا کا دروازہ کھولا ہے، اللہ یہ دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ تیرے فقیر بندوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تیرے فقیر بندوں نے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ یہ انتظامیہ کی محنتیں، اللہ ڈاکٹر ضیاء صاحب کی، ڈاکٹر زاہد صاحب کی یہ کاوشیں، اور بھی جو بھی منتظمین ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اتنا بڑا پیارا پروگرام، اللہ یہ بچے بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ یہ قاری صاحب انہیں دعائیں سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اللہ قاری صاحب کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم یہ دین کے جو طالب علم ہیں اللہ یہ پڑھتے ہیں، اللہ سب کو دین کے سپاہی بنا دے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ اے اللہ تو شافی الامراض ہے، اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، اللہ نیک حکمران نصیب فرما دے، اللہ نیک حکمران نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اللہ یہ تیرے بندے اللہ بڑے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا، اللہ جو بھی کوئی مانگ رہا ہے نا اللہ مجھے نہیں پتا، اللہ تو ہر ایک کے دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ سب کی جو بھی راز ہے نا اللہ وہ قبول فرما لے، اللہ جو تجھ سے کوئی مانگ رہا ہے نا اللہ وہ عطا کر دے، اللہ تیرے فقیر بن کے بیٹھے ہیں، اللہ خالی نہ لٹانا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا، اللہ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ہمارے عزیز و اقارب اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ڈاکٹر ضیاء صاحب کے والد محترم کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، اور بھی جن کا والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی اپنا مرنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان آ رہا ہے رمضان کی برکات نصیب فرما دے، اللہ رمضان کی سعادتیں نصیب فرما دے، اللہ رمضان کی ایک نعمت ہے اللہ یہ نعمت نصیب فرما دے، اللہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ رمضان ہمیں
قرآن والا رمضان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ رمضان ہمیں قرآن والا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑے گناہ گار، اللہ بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار اللہ تیرے سامنے تیرے گھر کے اندر بیٹھے، اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ نادم بھی ہیں، پشیمان بھی ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحمتیں فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، اپنے سامنے سجدہ کرنے والے بنا دے، اپنے سامنے سجدہ کرنے والے بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ ربنا 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 تقبل منا، ربنا تقبل منا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔